بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ کا پورا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب ہے۔ آپ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اور قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے۔ قبیلہ بنو سعد عرب کا وہ نامور قبیلہ تھا جس کی شجاعت و بصالت کی ہر طرف دھوم تھی۔ اسے تیر اندازوں کا مسکن اور شاہین صفت نیزہ بازوں کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جیالے ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے سرفروش نوجوان جب سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ جاتے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ خوش خصائل اور حلیم الطبع حلیمہ اسی قبیلے کی بیٹی تھی اور اپنے اخلاص و ایثار اور صالح کردار و عمل کی بدولت محبت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہو گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں، درخت سوکھ گئے اور اناج غائب ہو گیا۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے کچھ نہ بچا۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال سے اپنی غربت کے باعث زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور کنبے کے افراد فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئی اور اس کی چھاتیوں میں اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہ رہا۔ موسم بہار آ گیا۔ دستور کے مطابق اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تاکہ وہاں سے عمرہ کے بچے لا کر پالیں اور پھر انعام حاصل کریں۔ حلیمہ ان میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ افلاس اور قحط کے باعث اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ جائے گی اور وہاں سے ایک بچہ لائے گی۔ ممکن ہے قدرت دستگیری کرے اور بھوک و افلاس کی قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے، لہٰذا وہ اچھے روزگار کی تلاش میں اداس اور غمگین دل لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس لیے بھی اداس اور دل گرفتہ تھی کہ قبیلے کی عورتوں کی تیز رفتار سواریوں کا ساتھ دینا اس کی ناتواں اونٹنی کے بس کا روگ نہ تھا۔ وہ 1000 کوشش کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ توقع کے عین مطابق وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ وہ جان گئی کہ تمام عورتیں پہلے پہنچ کر دولت مندوں کے بچوں پر قبضہ کر لیں گی اور اس کے حصے میں کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا جو امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور اس کی غربت کا ازالہ کر سکے۔ اس کا شوہر حارث بھی صورتحال دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ اندرونی کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنے شیر خوار بچے کو بے بسی سے دیکھنے لگے جو ان کی گود میں نڈھال پڑا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے اور ان کے غم کا مداوع کیسے ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی بنو سعد کی عورتیں گلی کوچوں میں پھیل گئیں اور عمرہ کے بچے گود لے لیے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، مگر جب پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی۔ خوابوں اور بشارتوں کے ذریعے قدم قدم پر حضرت عبد المطلب کی رہنمائی کا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں بھی ان کی رہنمائی ہوئی اور ان کے کانوں سے یہ اشعار ٹکرائے جیسے ہاتف غیبی انہیں تسلی دے رہا ہو کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی گود میں یہ نعمت عظمیٰ ڈال دی جائے۔ اس شرف و اعزاز کے لائق ایک اور ہی خاتون ہے جس کا نام حلیمہ ہے، وہ بھی بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، اس کا انتظار کرو۔ ان ربانی انتظامات سے آگاہ ہو کر حضرت عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور ان عورتوں کے رویے سے ان کے دل پر غم کا جو غبار چھا گیا تھا وہ دھل گیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں ہمارے بچے کو نہیں چھوڑ رہیں بلکہ قدرت کی طرف سے ان کو رد کیا جا رہا ہے۔ ان خواتین کی مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ عمرہ کے بچے گود لے کر بے حد مسرور تھیں اور یہ تصور کر رہی تھی کہ ان کا سفر رائے گاہ نہیں گیا، انہیں مرضی کے مطابق اعلیٰ گھرانوں کے بچے مل گئے ہیں جن کی پرورش سے اچھی اجرت کی توقع ہے۔ جب حلیمہ وہاں پہنچی تو وہ تمام بچے حاصل کر چکی تھیں۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، حلیمہ تم نے بہت دیر کر دی، اب صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، اگر چاہو تو وہ لا سکتی ہو۔ حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے
کہ وہ بچہ لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت و برکت سے ہماری حالت بدل جائے اور ہماری غربت پر قدرت کو رحم آ جائے۔ حلیمہ محلہ بنو ہاشم میں پہنچی تو حضرت عبدالمطلب گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، جیسے اس کے انتظار میں ہو۔ تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا۔ میرا نام حلیمہ ہے اور قبیلہ بنو سعد سے میرا تعلق ہے، حلیمہ نے جواب دیا۔ یہ نام سن کر حضرت عبدالمطلب مسکرائے۔ جس کی انہیں بشارت دی گئی تھی وہ خود ہی آ گئی۔ آپ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور حلیمہ سے فرمایا، دونوں نام مبارک ہیں، حلم اور سعادت پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا تم ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا پسند کرو گی؟ قدرت کا شاہکار بے مثال بچہ ہے، اندر جاؤ، برکتوں اور سعادتوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لو جو تمہاری منتظر ہیں۔ حلیمہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ سب سے پہلے خوشبو کے جھونکوں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ دل آویز خوشبو سے مسحور و بے خود ہو گئیں۔ دل کو سنبھالا، آگے بڑھیں، دیکھا کہ سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف روئی کا لباس پہنے کونین کا شہزادہ سویا ہوا ہے اور اس سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہیں۔ ام ایمن اسے نومولود کے پاس لے گئیں کیونکہ وہ ہی اس خدمت پر مامور تھیں۔ حلیمہ حیران و دم بخود رہ گئی۔ عقیدت نے پاؤں پکڑ لیے، محبت نور بن کر دیدہ و دل میں اتر گئی۔ ہوش نہ رہا کہ کیا کرے، اتنا حسن و جمال اور روب و جلال آج تک اس نے کسی بچے میں نہ دیکھا تھا۔ آخر ہمت کی، تھوڑا سا آگے بڑھی۔ محبت نے جوش مارا، اس خیال سے کہ جاگ نہ جائیں آہستہ سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو سو رہے تھے مسکرا پڑے، سرمگی آنکھیں کھول دیں۔ حلیمہ نے بچشم خود دیکھا کہ ان حسین آنکھوں سے نور کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا آسمان میں جذب ہو گیا۔ اب مزید صبر کی تاب نہ رہی، چاہتوں کے سمندر اس کے اندر سما گئے اور اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر کائنات کے حسن کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ اس سے یوں لگا جیسے اندر باہر انقلاب آ گیا ہے۔ وہ جو قحط زدہ، بھوکی اور غریب عورت تھی اور دودھ اس کی چھاتیوں سے خشک ہو چکا تھا، اس نے محسوس کیا گویا سینے میں تلاطم بپا ہو گیا ہے اور دودھ چھاتیوں میں جوش مارنے لگا ہے۔ اس نے فوراً محبت و مسرت کے عالم میں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کے جسم سے دودھ کے سوتے پھوٹ پڑے، وہ نہال ہو گئی اور قدرت کی اس بیش بہا عطا پر سراپے تشکر بن گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری ہو گئے۔ مالک نے اسے کتنی بڑی دولت سے نواز دیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، حلیمہ بیٹھ جاؤ، کیا ہمارے اس یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ حلیمہ نے جواب دیا، جی ہاں میری سردار۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، لیکن میرے پاس اس کی اجرت کے لیے زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی تجھے تیری خدمت کا اجر عطا فرمائے گا۔ حلیمہ نے جواب دیا، میری سردار، آسمان والا بڑا کریم ہے، اس کی عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت آمنہ نے پھر فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ میں تمہارا حق واجب ادا کر سکوں گی یا نہیں۔ اس پر حلیمہ نے عرض کیا، آپ مطمئن رہیں، خدا کی قسم میں کسی اجرت کے خیال سے اس بچے کو نہیں لے جا رہی۔ معلوم نہیں کیوں میرے اندر اس بچے کے لیے محبت کا طوفان امڑ آیا ہے۔ ایک داخلی شعور ہے جو مجھے یہ ذمہ داری نبھانے کو کہہ رہا ہے۔ آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیے۔ حضرت آمنہ مطمئن ہو گئی اور پوچھنے لگی، اب بتاؤ تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا، میں حلیمہ بنت ذؤیب ہوں، میرا قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے اور میرے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ ہے۔ حضرت آمنہ نے جواب دیا، میں آمنہ بنت وہب ہوں، میرے شوہر کا نام عبداللہ بن عبدالمطلب ہے اور وہ قریش کے سردار ہیں۔ تمہیں اس عظیم بچے کی داعیہ بننے پر مبارک ہو۔ حلیمہ نے اجازت لی اور شاہ کونین کے روپ میں کونین کے خزانوں کو سینے سے چمٹائے اپنے شوہر حارث کے پاس آ گئی۔ مسرت سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ حارث، ہماری قسمت جاگ اٹھی، اتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔
چلو واپسی کا انتظام کرو۔ حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ اس پیکر جمال اور منبع برکات کو اپنے گاؤں لے جانے سے پہلے بیت اللہ میں لے جاؤں۔ سو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سیدھی صحن کعبہ میں گئیں۔ حلیمہ نے چاہا کہ حضور کو حجر اسود کا بوسہ بھی دلوا دوں۔ وہ اس خیال سے آپ کو حجر اسود کے قریب لے گئیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ حجر اسود خود کعبہ کی دیوار سے باہر نکل آیا اور اس نے آگے بڑھ کر حضور کے لب مبارک چوم لیے۔ حلیمہ فرط مسرت سے عالم حیرت میں گم ہو گئیں۔ واپسی پر بھی بنو سعد کی باقی خواتین نے حلیمہ کے انتظار کی زحمت گوارا نہ کی۔ وہ اپنے اپنے بچے لے کر روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس کی اونٹنی اتنی کمزور اور سست رفتار ہے کہ اسے ساتھ لے کر چلنا بڑا دشوار ہوگا۔ حلیمہ کے شوہر حارث نے اونٹنی پر کجاوا کسا، دراز گوشت کو تیار کیا، اپنے بچوں سمیت دونوں سوار ہوئے اور منزل کی جانب چل پڑے۔ حلیمہ فرماتی ہیں، جوں ہی میں نے اس پیکر حسن حضرت محمد کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا، اونٹنی نے اسی وقت کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے شکرانے کے طور پر 3 سجدے کیے، پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور چل پڑی۔ انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک چونک پڑے، دیکھا کہ زمین اونٹنی کے لیے سمٹتی جا رہی تھی اور وہ فراٹے بھرتی ہوئی صحرائے عظیم کو اس طرح عبور کر رہی تھی جیسے ہوا کے دوش پر سوار ہو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اونٹنی کے جسم پر بھی نکھار آ گیا ہے، رفتار کے ساتھ اس کی ظاہری حالت بھی بدل گئی ہے، اور وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اب گوشت پوشت سے آراستہ ہو گئی ہے، اور اس میں دبلا پن نہیں رہا بلکہ فربہی کی ایک متناسب طے نے اسے سڈول اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ حیرت و مسرت سے اچھل پڑے اور بڑی محبت اور عقیدت سے اپنی گود میں لیٹے ہوئے محمد کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور لب یوں گویا ہوئے کہ یہ سب اس وجود مسعود کی برکت ہے اور اسی کی عظمت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، وگرنہ ہماری مریل اونٹنی میں اتنی تاب و تواں کہاں تھی کہ اس بے دردی سے صحرا کا سینہ روندے اور اس کی وسعت کو خاطر میں نہ لائے۔ وہ تو اپنے آپ ہی سے بیزار تھی۔ اسے یہ شاہانہ رفتار اس پیکر حسن کی برکت نے عطا کی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ناکہ سیار نے تمام خواتین کو وادی سرر میں جا لیا اور باد صبا کے جھونکے کی طرح فراٹے بھرتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی۔ وہ جو پہلے سے روانہ تھی اس صبا رفتار کو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پیچھے سے بولی، حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ بہت تیز رفتار ہے۔ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدلا ہے۔ اگر یہ وہی اونٹنی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ایسے ہے گویا تو نے اس میں بجلیاں بھر دی ہیں۔ خواتین نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ سب کچھ اس بچے کی برکات کا ظہور ہے جسے تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی تھی، اور میں نے اسے مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہوں کہ یہ شیخ خوباں میرے حصے میں آیا ہے۔ میں نے عزت و کرامت کے آسمان کو چھو لیا ہے۔ حلیمہ نے فخر و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیا۔ وہ عورتیں غم سے بجھ گئیں اور اپنی محرومی پر کف افسوس ملنے لگیں۔ حلیمہ اپنی مسکینی اور عاجزی کے باعث بازی جیت گئی تھی۔